ویلکم بیک۔ گلگت بلتستان میں سیلاب سب کچھ بہا لے گیا۔ اب تک 9 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، 12 افراد لاپتہ ہیں۔ ترجمان جی بی حکومت فیض اللہ فراق کہتے ہیں گمشدہ افراد کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن جاری ہے۔ سیلابی ریلے سے 500 سے زائد مکان، 12 کلومیٹر سے زائد سڑکیں تباہ ہوئیں، 27 پل اور 22 گاڑیاں آبی ریلے میں بہہ گئیں، 300 سے زائد مسافر اور سیاحوں کو ریسکیو کیا گیا۔ سب سے زیادہ جانی و مالی نقصان ضلع دیامر میں ہوا۔ گلگت بلتستان میں پھنسے سیاحوں کو منتقل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ آج صبح C-130 طیارے کے ذریعے 135 لوگوں کو سکردو سے اسلام آباد منتقل کیا گیا۔ انتظامیہ کا کہنا ہے مسافروں اور سیاحوں کو منتقل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ صادق صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا۔ جی بالکل، حالیہ بارشوں کے بعد سیلاب کے باعث گلگت بلتستان تک آنے والی تمام اہم شاہراہیں بند ہو چکی تھی، جس کے بعد گلگت بلتستان میں سیر و تفریح کے لیے آئے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں سیاح یہاں پھنسے ہوئے تھے۔ تو آج سے گلگت بلتستان میں پھنسے سیاحوں کو C-130 کے ذریعے اسلام آباد منتقل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ آج صبح سکردو قادری ایئر بیس سے 135 کے قریب لوگوں کو اسلام آباد منتقل کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر سکردو کے مطابق یہ سلسلہ آئندہ دنوں میں بھی جاری رہے گی اور جو سیاح گلگت بلتستان میں پھنسے ہوئے ہیں انہیں C-130 کے ذریعے منتقل کیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، کالا باغ، چشمہ، تونسا، گڈو اور سکھر بیراجز پر سیلابی صورتحال ہے۔ بیراج کنٹرول روم کا کہنا ہے سکھر بیراج سے 3 لاکھ کیوسک سے زائد کا ریلا گزر رہا ہے۔ تربیلا ڈیم میں پانی کی سطح 1532 فٹ ریکارڈ کی گئی۔ تربیلا ڈیم میں پانی کی آمد 3,44,700 اور اخراج 2,88,800 کیوسک ریکارڈ کا۔ کابل ندی سے دریائے سندھ میں پانی کی آمد 47,400 کیوسک ریکارڈ کی گئی۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار ایک دن کے دورے پر واشنگٹن پہنچ گئے۔ پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ اور سفارت خانے کے سینئر حکام نے ان کا استقبال کیا۔ اسحاق ڈار آج امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں پاک امریکہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی جائے گی، خصوصاً تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون فروغ دینے پر توجہ مرکوز رکھی جائے گی۔ دونوں رہنما باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ اسحاق ڈار معروف امریکی تھنک ٹینک دی اٹلانٹک کونسل میں بھی خطاب کریں گے۔ علاقائی اور بین الاقوامی ایشوز پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے، خطے کی صورتحال اور پاک امریکہ تعلقات کے مستقبل پر روشنی ڈالیں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے آپریشن بنیان مرصوص میں کامیابی کو پوری قوم کی اجتماعی کامیابی قرار دیا۔ لاہور میں مختلف مذاہب کے نمائندوں اور نوجوانوں سے خصوصی نشست میں خطاب کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، قوم بلا کسی مذہبی امتیاز کے ہر مشکل، ہر دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی صورت کھڑی ہو کر فتح یاب ہوتی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا، پاکستان ایک امن ترقی پسند ملک ہے۔ بین المذاہب ہم آہنگی ہماری قومی طاقت کی احساس ہے۔ یہاں بسنے والے یک دل اور یک جان ہیں۔ دشمن کو ہماری قومی یکجہتی اور اتحاد کی وجہ سے اپنے مذموم مقاصد میں ہمیشہ مایوسی کا سامنا ہوگا۔ وطن عزیز کے روشن مستقبل کے لیے نوجوانوں کا کردار سب سے اہم ہے۔ طلباء و طالبات نے آپریشن بنیان مرصوص کی تاریخی فتح پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ راولپنڈی میں سی ٹی ڈی اور حساس ادارے کی مشترکہ کارروائی، فتنہ الخوارج کے انتہائی خطرناک دہشت گرد موسیٰ کو گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان سی ٹی ڈی کا کہنا ہے کہ ملزم سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور بارودی مواد برآمد ہوا۔ گرفتار دہشت گرد حساس مقامات پر دہشت گردی کے لیے ریکی کر چکا تھا۔ وہ افغانستان میں متعدد بار ٹریننگ کے لیے جا چکا ہے۔ گرفتار دہشت گرد فتنہ الخوارج کے اہم کمانڈر کے ساتھ رابطے میں تھا۔ دہشت گرد نے حساس مقامات کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل بھی کی تھی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بنوں میں تھانے پر دہشت گرد حملہ ناکام بنانے پر پولیس کو خراج تحسین پیش کیا۔ محسن نقوی نے پولیس جوانوں کی بہادری اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا۔ انہوں نے بھارتی سپانسر دہشت گردوں کا دلیری سے مقابلہ کرنے والے جوانوں کو سلام پیش کیا۔ محسن نقوی نے کہا، پولیس جوانوں نے بسیا خیل تھانے پر حملے کا جواں مردی سے جواب دیا اور دہشت گردوں کو پسپا کر کے دشمن کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ کے پی پولیس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فرنٹ لائن پر ہے، ان کی جرت پر فخر ہے۔
بانی پی ٹی آئی کی رہائش گاہ کے باہر اسلام آباد پولیس سے مبینہ حملے کا مقدمہ لاہور کی مقامی عدالت نے شبلی فراز کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو بھی طلبی کے سمن بذریعہ جیل روپکار جاری کر دیے. کینٹ کچہری لاہور میں کیس کی مزید سماعت 30 جولائی تک ملتوی کر دی گئی. تھانہ ریس کورس پولیس نے پی ٹی آئی رہنماؤں پر مقدمہ درج کر رکھا ہے. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں جناح ہاؤس عسکری ٹاور حملہ اور تھانہ شادمان نظر آتش کرنے کے مقدمات کی سماعت عدالت نے اسد عمر کی عبوری ضمانت میں 19 ستمبر تک توسیع کر دی. اسد عمر اور اعظم خان سواتی حاضری کے لیے عدالت میں پیش ہوئے. عدالت نے آئندہ سماعت پر ملزمان کی عبوری ضمانتوں پر دلائل طلب کر لیے. راولپنڈی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے وکالت نامے پر دستخط نہ کرانے کے خلاف درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی. عدالت نے جیل سپرنٹینڈنٹ کو ہدایت جاری کر دی. اے ٹی سی نے بانی پی ٹی آئی سے وکالت نامے پر دستخط کرا کر کل عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا. علیمہ خانم کی جانب سے درخواست بانی پی ٹی آئی کے وکیل فیصل ملک نے دائر کی. 9 مئی مقدمات میں ہمارے 39 ارکان پارلیمنٹ کی نااہلی کا خطرہ ہے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں 26 نومبر کیسز شامل کریں تو علی امین سمیت ارکان کی تعداد 75 ہو جائے گی. ان میں قومی اسمبلی کے 11 3 سینیٹرز اور پنجاب اسمبلی کے 25 ارکان بھی شامل ہیں. خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی پی ٹی آئی کے تمام ارکان کے خلاف مقدمات ہیں. حساب لگائے یہ پھر ہمارا 75 بن جاتے. 75 یہ 39 تو میں 9 کے اگر باقی بھی کہیں جس پہ انہوں نے کچھ زیادہ لگائے ہوئے سیریس تو پھر یہ ہمارے 75 پارلیمنٹیرین ایسے ہیں جو ایٹ دا رسک آف لوزنگ دیئر سیٹ انکلوڈنگ دی چیف منسٹر. مجھ سمیت کوئی ایسا نہیں ہے پارلیمنٹیرین ہمارا جو کسی نہ کسی پرچے میں نہ ہو. ہمارے سارے جو پارلیمنٹیرین ہیں ایم پی ایز ہے ہمارے کے پی میں ان سب پر بھی ہے. قوی امکان ہے 19 پی ٹی آئی ارکان پارلیمنٹ کے خلاف فیصلے آ جائیں. تجزیہ کار منیب فاروق کی اے آئی وائی نیوز کے پروگرام خبر میں گفتگو. کہا آئندہ 10 سے 15 روز کے درمیان فیصلہ آباد اے ٹی سی سے فیصلہ آ سکتا ہے. شبلی فراز، عمر ایوب اور دیگر 19 ارکان کو سزائیں سنائی جا سکتی ہیں. 10 سے 15 روز کے اندر دیر از اے گریٹ لائکلیہڈ کہ ایک فیصلہ جو کہ فیصلہ آباد اے ٹی سی سے آ رہا ہے اس کے اندر اپیرنٹلی کوئی 19 کے قریب لیڈرشپ کے لوگ ہیں جن کے خلاف ممکنہ طور پہ وہ فیصلہ آ سکتا ہے. انکلوڈز شبلی فراز صاحب، دیٹ انکلوڈز عمر ایوب صاحب اور چند لوگ ہیں جن کے نام ہیں. جب فیصلہ آتا ہے اگر سزا ہوتی ہے دیٹ مینس کہ پھر کنوکشن کے بعد پھر آپ نااہل بھی ہو جاتے ہیں. اور شاید اب یہی ہے کہ ایک پلیتھورا آف ججمنٹس آئیں گی تحریک انصاف کی، شاید ریڈیوس ہو جائے نمبرز بھی قومی اسمبلی کے اندر بھی، شاید سینٹ کے اندر بھی، شاید کچھ صوبائی اسمبلیوں کے اندر بھی. یہ دیر از اے گریٹ لائکلیہڈ اینڈ تھنگز آر موونگ ٹورڈز دیٹ. وزیراعظم شہباز شریف سے عافیہ صدیقی کی ہمشیرہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کی ملاقات. حکومت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے میں کسی طور غافل نہیں، ایسا کہنا تھا وزیراعظم شہباز شریف کا. انہوں نے کہا کہ پہلے بھی عافیہ صدیقی کے معاملے میں سفارتی و قانونی مدد فراہم کی جاتی رہی. وزیراعظم کی ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو حکومت کی ہر ممکنہ قانونی اور سفارتی مدد کی یقین دہانی. عافیہ صدیقی کے معاملے پر وزیراعظم پہلے ہی سابق امریکی صدر جو بائیڈن کو خط لکھ چکے ہیں. وزیراعظم نے مزید پیش رفت کے لیے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی صدارت میں کمیٹی تشکیل دے دی. کمیٹی فوزیہ صدیقی سے رابطہ اور درکار ممکنہ معاونت کے لیے کام کرے گی. گوٹکی میں ٹک ٹاکر سمیرا راجپوت کی لاش ان کے گھر سے ملی. ورثہ نے الزام عائد کیا کہ سمیرا کو ان کے سابق شوہر علی نے زہر دے کر قتل کیا. عامر چنہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، گوٹکی کی ٹک ٹاک کر رہے ہیں سمیرا راجپوت جو گرفتار طور پر جہاں بیٹھ ہو گئی ہیں. اہل خانہ کا الزام ہے کہ سمیرا کو زہر دے کر قتل کیا گیا ہے، جبکہ پولیس نے 2 ملزمان علی راجپوت اور عدنان راجپوت کو گرفتار کر لیا ہے. مقتولہ خاتون کے بھائی ہیں صدام راجپوت نے بھی بہن کے قتل کا الزام لگایا ہے. لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا ہے، جبکہ پولیس کا کہنا ہے کہ مقدمہ تاحال درج نہیں کیا گیا اور تحقیقات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. کراچی میں تھوڑی سی بارش ہوتی ہے بجلی 3 گھنٹے بند ہو جاتی ہے. کراچی میں 12 اور 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. نیپرا کیا کر رہا ہے؟ سندھ ہائی کورٹ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر کے الیکٹرک اور نیپرا حکام پر برہم. جسٹس فیصل کمال اور جسٹس حسن اکبر نے جماعت اسلامی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی درخواست پر سماعت کی. ریمارکس دیے کہ 2020 میں سی ای او کے الیکٹرک نے کہا تھا کہ
صفر لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے. اب 2025 میں تو کہیں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہوگی جب سے کہ الیکٹرک پرائیویٹ ہوا ہے. کتنا انفراسٹرکچر بہتر کیا گیا ہے. نیپرا کے شو کاز جرمانوں سے لوڈ شیڈنگ پر کیا فرق پڑا. کیا کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ حل ہو گیا. لوڈ شیڈنگ پر وفاقی حکومت کی کیا پالیسی ہے. 1 اگست تک جماعت اسلامی کی نیپرا کو جمع کروائی گئی شکایات کا فیصلہ کیا جائے. فرانس نے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا. فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا ہے مشرق وسطی میں منصفانہ اور دیرپا امن کے لیے فیصلہ کیا ہے کہ فرانس فلسطینی ریاست کو تسلیم کرے گا. ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں باقاعدہ اعلان کر دوں گا. فلسطینی اتھارٹی کے نائب صدر حسین الشیخ نے صدر میکرون کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا. حماس نے بھی فرانسیسی صدر کے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے. سعودی وزارت خارجہ نے بھی ایمانوئل میکرون کے اعلان کو قابل تحسین قرار دیتے ہوئے کہا ہے امید ہے دیگر ممالک بھی اسی سمت میں قدم اٹھائیں گے. سعودی عرب اور فرانس 28 تا 29 جولائی کو 2 ریاستی حل سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس کی میزبانی کریں گے. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے فرانسیسی صدر کے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے منصوبے کو مسترد کر دیا. ایکس پر لکھا یہ لاپرواہی پر مبنی فیصلہ صرف حماس کے پروپیگنڈے کو تقویت دے گا اور اس سے امن کو دھچکا لگے گا. روبیو نے یہ بھی لکھا کہ میکرون کا یہ فیصلہ 7 اکتوبر کے متاثرین کے منہ پر تماچا ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے بھی فرانسیسی صدر میکرون کے فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا یہ فیصلہ ناقابل قبول ہے. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر آج اس مسئلے پر فرانسیسی صدر سے ہنگامی طور پر ٹیلی فون پر بات کریں گے. جرمن رہنماؤں سے بھی اس بات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. کیئر سٹارمر کا کہنا ہے کہ ریاست کا درجہ فلسطینی عوام کا ناقابل تنسیق حق ہے. جنگ بندی ہمیں فلسطینی ریاست کے تسلیم اور 2 ریاستی حل کی راہ پر گامزن کرے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ARY نیوز.